علی بھائی اگلا سوال بڑا کرٹیکل ہے جی جی. اس میں یہ ہے کہ آپ ایک طرف تو اہل حدیث علماء میں موجود یزیدی اور ناصبی علماء کی خوب مذمت کرتے ہیں اور دوسری طرف انہی وہابی مولویوں کے سرغنہ محمد بن عبد الوہاب نجدی کو مجدد بھی مانتے ہیں. حالانکہ اہل بیت علیہم السلام سے دشمنی میں محمد بن عبد الوہاب نجدی ان ناصبی اور یزیدی مولویوں سے بڑھ کر تھا. نعوذ باللہ. علی بھائی ان کے بابے کا رد آپ کیوں نہیں کرتے جبکہ باقی کو آپ چھوڑتے نہیں ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کا جو بابا ہے نا وہ بڑا مظلوم ہے. وہ ایسا مظلوم بابا ہے کہ اس کے فالورز نے بھی اس پہ ظلم ڈھایا اس کی غلط پکچر پیش کر کے, اور اس کے مخالفین نے تو ظاہر غلط پکچر پیش ہی کرنی تھی. محمد ابن عبد الوہاب صاحب المتوفہ 1206 ہجری بمطابق 1792 عیسوی یعنی 1792 عیسوی میں ان کی وفات ہوئی. 1703 میں پیدا ہوئے, 89 ایئرز کی ایج میں 1792 میں بمطابق 1206 ہجری فوت ہوئے. آج چل رہی ہے 1441 ہجری, یعنی آلموسٹ آپ سمجھ لیں, آپ کہہ لیں کہ 200 سے زیادہ سال گزر چکے ہیں ان کے فوت ہوئے. یہ مظلوم آدمی ہیں, ان کے اوپر اکثر باتیں جھوٹ باندھی گئی ہیں. ایون آپ دیکھیں تقویۃ الایمان کی کئی عبارتیں کتاب التوحید کے کھاتے میں ڈال دی گئیں محمد الوہاب صاحب کی کتاب میں, حالانکہ وہ عربی میں کتاب لکھی ہوئی ہے, اس کا تو اسلوب بھی بڑا زبردست ہے. اس لیے آپ دیکھیں گے کہ میرا ایک کلپ یوٹیوب پہ بہت عرصہ پہلے ریکارڈ ہوا تھا مجلس نمبر 41 کے اندر. آج مجلس نمبر ہماری چل رہی ہے الحمدللہ 87. وہ کلپ لاکھوں لوگوں نے دیکھا ہے. محمد ابن عبد الوہاب مجدد, اس میں نے ان کی انجینئرنگ کی ہے حنفیوں کی, یعنی بریلوی اور دیوبندیوں کی. وہ ہیمفرے کے اعترافات والی ایک کتاب ایک تھوپ کی اور ایک پوری ڈاکٹرائن کھڑی کی ہوئی اور ان کے اوپر جھوٹ باندھے ہوئے. میں آج اس ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا, وہ جس کو شوق ہے وہ کلپ دے سکتا ہے, اس کو یہ بات سمجھ آ جائے گی. پہلے یہ سمجھ لیں ان کا نام کیا ہے. عام لوگوں کو تو ان کا نام بھی نہیں پتا. یہ وہابی کی ٹرم ہی غلط ہے, کیونکہ محمد ابن عبد الوہاب کا نام محمد تھا, عبد الوہاب نہیں تھا. عبد الوہاب تو ان کے والد صاحب تھے اور وہ کٹر صوفی تھے. جی, جس طرح مولانا مودودی رحمہ اللہ کے والد صاحب ایک پیر تھے, اور ان کا جو نام مودودی ہے یہ ان کے پیر صاحب نے رکھا ہوا ہے, اور نسبت ہے ان کے آگے سے جو پیر صاحب تھے ان کا نام تھا, اس کی نسبت سے ابو الاعلیٰ مودودی رکھا گیا. اعلیٰ صفات والا, یہ سبحان ربی الاعلیٰ نہیں ہے, وہ تو پھر وہو العلی العظیم ہے, اور مولا علی کا نام بھی علی ہے, یہ اعلیٰ دوسرا ہے. تو پراپوگنڈا ہوتا ہے صرف. ان کا نام ہے محمد ابن عبد الوہاب, تو یہ وہابی خام خواہ وہ ان کے ابا جی کی طرف نسبت ہوتی ہے. وہابی تو خود حنفی ہیں, کیونکہ ان کے ابا جی بھی جو ہے وہ صوفی تھے. تو یہ تو وہابی ہے ہی نہیں ہے, اور اسی لیے میں ان کو کریڈٹ دیتا ہوں. جس چیز کو ڈسکریڈٹ مانا جاتا ہے, آپ کو پتہ ہے 1885 یا 1887 کی بات ہے جب اہل حدیث کے خلاف پراپوگنڈا شروع ہوا نا سب کانٹیننٹ میں. میں کوئی اہل حدیث کا وکیل نہیں سر, آپ کو پتہ ہے سب سے زیادہ یوٹیوب پہ میرے خلاف اگر کسی کی ویڈیوز ہیں نا وہ اہل حدیث ہیں. لیکن میں کیا ہوں, اولو العلم قائما بالقسط, اہل علم انصاف پر قائم, جو سچی بات ہے ڈنکے کی چوٹ پہ کریں گے. اعلیٰ حضرت پہ جھوٹا الزام لگایا شیخ مکی نے, میں نے دفاع کیا. مولانا مودودی پہ جھوٹا الزام لگایا شیخ مکی نے, میں نے دفاع کیا. جنید جمشید پہ بریلویوں نے غلط الزام لگایا, میں نے دفاع کیا. اب بھی یہاں پہ میں دفاع کروں گا. تو ملکہ وکٹوریہ سے انہوں نے رجسٹریشن کروائی کہ لوگ ہمیں وہابی کہتے ہیں. ہم تو وہابی نہیں ہیں, ہم تو اہل حدیث ہیں, اہل سنت ہیں, جو سلف صالحین سے چلتا آ رہا ہے. تو مہربانی کر کے ہمیں اہل حدیث پکارا جائے. وہ آج کل مناظروں میں بھی پیش کر رہے ہوتے ہیں, دیکھیں جی ملکہ وکٹوریہ نے ان کو رجسٹرڈ کیا اہل حدیث. تو سر دیوبند اور بریلویوں کے مدرسے کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رجسٹر کیا تھا. 1867 میں مدرسہ دیوبند بنا ہے نا, انگریزوں کی حکومت آ چکی تھی 1856 کے بعد. مدرسہ دیوبند کو رجسٹر کس نے کیا ہے؟ گوروں نے, ملکہ وکٹوریہ نے, اور ایون ان کو چندہ بھی جاتا تھا. منظر الاسلام بریلی 1896 میں بنا ہے, اس کو بھی ملکہ وکٹوریہ نے رجسٹر کیا ہے. جس طرح ہماری اب اکیڈمی رجسٹر ہے تو گورنمنٹ آف پنجاب سے ہم نے رجسٹر کروائی ہوئی ہے, تو جو حکومت وقت ہوگی اسی سے رجسٹر ہوگی. الہدا انٹرنیشنل ڈاکٹر فرد ہاشمی کی جو جماعت ہے وہ کینیڈا میں جو ہے وہ رجسٹر ہوئی ہے,
اور ان کی ہیڈ بھی ملکہ وکٹوریہ ہی، آپ کو پتہ ہے. بے شک. تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، خام خواہ مطلب وہ انگریزوں کا ایجنٹ اور اس طریقے سے کہانیاں کرانی شروع کر دیتے ہیں. وہ تو گورنمنٹ سے جسے. لیکن سر میں سلام پیش کرتا ہوں، سلوٹ کرتا ہوں اہل حدیث کو کہ ان کو تو یہ شرم آئی کہ ان کو کوئی شخص رسول اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف منسوب نہ کرے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور آپ اتنے بے شرم ہیں کہ آپ آج تک انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش کی مسجدوں میں دیوبند اور بریلی لکھ کے انڈیا کے 2 شہروں اور ان بزرگوں کے بنائے ہوئے مدرسوں کے ساتھ اپنے آپ کو منسوب کر رہے ہیں. آپ کی تسلی نہیں ہوتی. آپ مسجد میں لکھتے ہیں مسجد اہل سنت والجماعت حنفی، آگے بریکٹ میں بریلوی یا دیوبندی لکھتے ہیں. تو اس لحاظ سے تو اہل حدیث آپ سے بازی لے گئے ہیں کہ انہوں نے اپنے آپ کو محمدی بھی نہیں کہلوایا. وہ تو صرف حنفیوں کے اگینسٹ محمدی ٹرم ڈیوائز کرتے ہیں. ویسے تو ہم مسلم ہیں، ہوا سماکم المسلمین. اہل حدیث بھی اپنے آپ کو مسلم ہی سمجھتے ہیں اور ہم سب کو ہی مسلمان سمجھتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ نام ہے وہابی، نام ہے بابی، میں ہوں مسلم، علمی کتابی، ہمیں کیا لینا دینا کسی کے ساتھ. تو ان لوگوں نے اپنے بابوں کے ساتھ رشتہ جوڑا ہوا ہے، بریلی دیوبندی. اس لحاظ سے تو اہل حدیث بازی لے گئے. ان کی جرت ہے کہ یہ جا کے کہیں کہ ہمیں بریلوی دیوبندی کے نام سے رجسٹر نہ کیا جائے، اور یہ تو مسجدیں رجسٹر کراتے ہیں اس نام سے. تو اس لحاظ سے تو وہ بازی لے گئے نا. اور پھر یہ اتنے تعصب رکھتے ہیں کہ اہل حدیث نے جب حنفیوں کے اگینسٹ اپنے آپ کو محمدی کہنا شروع کیا نا، تو انہوں نے باقاعدہ کتابوں میں لکھا ہے کہ یہ جو اہل حدیث اپنے آپ کو محمدی کہتے ہیں نا، تو یہ محمد بن عبد الوہاب کی وجہ سے کہتے ہیں، محمد رسول اللہ کی وجہ سے نہیں کہتے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو سر یہ کہانی آپ کی خود ہی پکڑی گئی ہے. پہلے تو آپ وہابی کہتے تھے ان کو، اب آپ کو پتہ چلا کہ ان کا نام محمد ابن عبد الوہاب ہے تو کہتے ہیں اس کا نام محمد تھا، تو یہ محمدی وہ والے ہیں. تو یہ جو آپ کے بزرگ کہانی کراتے رہے وہابی، اس وقت ان کو نہیں سمجھ آیا کہ ان کا نام محمد تھا. سر دیکھا کتنے کتنے پکڑے جاندے نے. وہ کہندے نے ایک منڈا آیا ہے، وہ پگڑی بند ہے، چک کے رہ چڑھا ہر بندے انہوں نے. کیوں؟ سچائی کی وجہ سے. تو یہ آپ کہانیاں کرائیں گے تو آپ کو پتہ نہیں ہے کہ آج دور وہ ہے کہ گلی گلی صدا ہے کیا کہ نام ہے وہابی، نام ہے وہابی، میں ہوں مسلم، علمی کتابی. آپ کی کہانیاں پکڑی جائیں گی، آپ اس طرح کے جھوٹ بولیں گے تو آپ بچیں گے نہیں. تو محمد بن وہاب صاحب کے بارے میں بہت زیادہ ان کو بدنام کیا گیا. وہ اہل بیت سے بڑی محبت کرنے والے تھے علیہم السلام. آپ حیران ہوں گے آج محمد بن وہاب صاحب کے بارے میں جو کچھ میں بتاؤں گا نا، تو انشاءاللہ جو باقی مکاتب فکر میں علماء ہیں نا، وہ بھی ان سے محبت کرنا شروع کر دیں گے. اور پھر وہ ان سے پوچھیں گے اہل حدیثوں سے کہ وہ تسی کیڑے وہابی ہوئے. جو میں اکثر کہتا ہوں، میری ایک فون کال میری مرضی سے ریکارڈ ہوئی تھی جو اہل حدیثوں نے جگہ جگہ چٹائی ہوئی ہے. اس میں بھی وہ فون کال پتہ کب کی ریکارڈڈ ہے؟ 2012-13 کی. اس میں بھی میں نے جو کچھ جملے بولے تھے آج ان کی ایکسپلینیشن ہو جائے گی، جس میں میں نے کہا تھا ان کا تو کچھ لینا دینا ہی نہیں محمد بن وہاب صاحب کے ساتھ، وہ تو بڑے حسینی تھے. آپ بتائیں محمد ابن عبد الوہاب المتوفا 1206 ہجری بمطابق 1792 عیسوی ان کے ڈیتھ کا ایئر ہے. ان کے 6 بیٹے تھے. ان کے سب سے بڑے بیٹے کا نام تھا حسین، ماشاءاللہ. جیسے امام مسلم کی کنیت ہے ابو الحسین مسلم بن حجاج القشیری المتوفا 261 ہجری. محمد ابن عبد الوہاب صاحب کے دوسرے بیٹے کا نام تھا عبداللہ، تیسرے کا نام حسن، چوتھے کا نام علی، پانچویں کا نام ابراہیم اور چھٹے کا نام عبد العزیز. عبد العزیز جو ہے وہ بچپن میں فوت ہو گیا تھا. تو محمد ابن عبد الوہاب صاحب کے 3 بچوں کے نام اہل بیت کے نام پہ ہیں، حسین، حسن اور علی. ابو بکر عمر عثمان نے نہیں رکھا انہوں نے نام، رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین. اہل بیت کے نام رکھے. سر یہ اگر کوئی سنی نام رکھ رہا ہوتا ہے وہ کسی انٹینشن سے رکھ رہا ہوتا ہے. اس کی وجہ ہے کہ یہ جب سے سنی شیعہ دراڑ پڑی ہے نا تو سنی اس نام کو اوائڈ کرتے ہیں. میں آپ کو اپنے جیلم شہر کی مثال بتاتا ہوں. ہمارے ایک دوست تھے، وہ پیدائشی اہل حدیث تھے، بڑے کٹر، ہماری دعوت کے ساتھ اٹیچ ہوئے، اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت دی. تو ان کا جب بچہ پیدا ہوا تو انہوں نے اپنے بیٹے کا نام رکھا محمد علی. تو ہمارے جو جیلم شہر میں جمعیت اہل حدیث کے جو بڑے سرکردہ ہیں نا، نام لیے بغیر، وہ پاکستان لیول کی پوسٹ بھی ہے ان کے پاس، تو وہ ان کو ملنے کے لیے گئے کیونکہ وہ پرانا اہل حدیث گھرانہ تھا، تو وہ مطلب ان کو سپورٹ بھی کرتا تھا، فنڈنگ بھی کرتا تھا. تو جب گئے تو انہوں نے پوچھا کہ آپ نے اپنے بیٹے کا نام کیا رکھا ہے؟
تو اس نے بتایا جی میں نے اپنے بیٹے کا نام رکھا ہے محمد علی. ہو ایک شیعہ والا نام رکھ لیا جی, استغفر اللہ. اے جے بھائی جی پاکستان میڈ وابی, اور خود محمد عبد الوہاب صاحب کے اپنے بیٹے کا نام حسین, حسن اور علی. ماشاءاللہ. تو سر او وابی اور تے اے وابی اور, وہ جو ہم بار بار کہتے ہیں نا, جس دا لوکی کلمہ پڑھ دے او محمد اور, تے میاں محمد بخش اور, وہ محمد اور. تو یہ میں آپ کو, آج آپ عرب ملکوں میں چلے جائیں, آپ کے نام میں اگر علی, حسن, حسین, عباس یا فیمیل میں زینب, فاطمہ, یہ نام نبی علیہ السلام کی بیٹیوں کے نام بھی ہوں, آپ کو سائڈ پہ لگا لیتے ہیں. میں خود سعودیہ میں بھگت چکا ہوں. اس زمانے میں جب میرا فتنہ عالمی نہیں تھا, عربی والا فتنہ, پنجابی والا نہیں, یہ نہ سمجھے اس وجہ سے. اب تو میں جا ہی نہیں سکتا سر, میں آنا بھی کوئی نہیں جائے الحمدللہ, بڑے عمرے کیتے نے, فرض حج بھی کر بیٹھا ان ٹینٹ تے کھیڈو. تو یہ آپ میں سے کتنے لوگوں کو یہ بات پتا تھی کہ محمد ابن عبد الوہاب صاحب کے 6 بیٹوں میں سے 3 بیٹوں کے نام حسین, حسن اور علی ہیں؟ نہیں معلوم. آپ تو چھوڑ دیں جو ان کے مخالفین ہیں. یہ پرسوں ادھر ایک شیعہ عالم آئے ہوئے تھے, پاکستان لیول کے شیعہ عالم ہیں, قم سے پڑھے میں. تو میں نے ان کو بتایا کہ آپ کو پتہ ہے کہ محمد ابن عبد الوہاب صاحب کے بڑے بیٹے کا نام حسین تھا, پھر عبداللہ, پھر حسن, پھر علی, پھر ابراہیم اور عبدالعزیز. کہتے ہیں مجھے تو نہیں پتا. تو میں نے کہا آپ لوگ کتنی نفرت کرتے ہیں محمد ابن عبد الوہاب صاحب سے. ان کے تو بچوں کے نام اہل بیت کے نام ہیں, انہوں نے خلفۂ راشدین میں سے نام نہیں رکھے سوائے مولا علی کے, اور اپنے بچوں کا نام حسن, حسین اور علی رکھا. یہ کافی نہیں ہے. اور اس سے بڑا ٹروتھ میں نے پھر ان کے اوپر ریویل کیا. آپ کو پتہ ہے ایک کتاب بڑی مشہور ہے سیرت کے اوپر, اسلامک ہسٹری میں سب سے پہلی جو اتھینٹک کتاب ہے سیرت نبوی کے اوپر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, وہ محمد ابن اسحاق بن یسار کی ہے, جو شاگرد ہیں انس ابن مالک صحابی رسول کے, جنہوں نے 20 سال نبی علیہ السلام کو 10 سال تک وضو کروایا. المتوفہ 150 ہجری, 150 ہجری میں محمد ابن اسحاق فوت ہوئے ہیں. ان کی سیرت کی کتاب ہے, وہ کتاب عربی کے اندر ہے, اردو میں بھی ترجمہ نہیں ہوا اس کا. اس کی تلخیص لکھی ان سے تقریباً 100 سال کے بعد, آلموسٹ, یا 50-60 سال کے بعد آپ کہہ لیں, ابن ہشام نے. سیرت ابن ہشام اسے کہتے ہیں, اسے سیرت ابن اسحاق کہتے ہیں. اور امام ابن ہشام فوت ہوئے ہیں 218 ہجری میں, 218 ہجری میں, یعنی امام بخاری کی وفات سے بھی پہلے, یعنی وہ سینئر لوگوں میں سے. اسی کی تلخیص یعنی لکھی, اور اسی سیرت کو مختصر کر کے محمد ابن عبد الوہاب صاحب کے بیٹے ہیں عبداللہ بن محمد بن عبد الوہاب, المتوفہ 1242 ہجری, آج چل رہا ہے 1441 ہجری. آج سے 200 سال پہلے وہ فوت ہوئے ہیں. ان کے دوسرے نمبر کے بیٹے جو ہیں, بڑے تو تھے حسین, پھر عبداللہ, پھر حسن, پھر علی, پھر ابراہیم, پھر عبدالعزیز. 6 پتر دے نام تو یاد کرانے نے بھابیو, آندا تسی انہاں دے پتراں دے نام ہی نہیں لے سکتے. ٹھیک ہے, تو اس عبداللہ نے نا وہ جو سیرت ابن ہشام تھی اس کی مزید تلخیص لکھی, اور اس کو نام دیا مختصر سیرت الرسول. یہ مختصر سیرت الرسول عربی میں دارالاسلام پبلیکیشن نے, جو اہل حدیث کا سب سے بڑا ادارہ ہے پرنٹنگ کا, اس نے چھاپی ہے. اردو ترجمہ انہوں نے نہیں چھاپا, کیونکہ وہ کچھ باتیں ایسی ہیں جو پبلک کے سامنے نہیں کرنی چاہیے. خلافت و ملوکیت, جمل صفین نہروان, سمجھا کرو نا, کسی نے نہیں چھاپی. لیکن یہ نیکی کا کام ہمارے جیلم شہر سے ہوا ہے 1990 میں. آج سے آلموسٹ 30 سال پہلے جیلم شہر سے وہ کتاب کا اردو ترجمہ مختصر سیرت الرسول عبداللہ ابن محمد ابن عبد الوہاب کا ترجمہ کر کے جیلم شہر سے ہزاروں کی تعداد میں پورے ملک کے اندر مفت تقسیم کیا گیا. اور اس کی خرید و فروخت پہ پابندی ہے, وہ فری بانٹتے ہیں. ظاہر ہے ان کو سعودیہ سے چندہ آتا ہے, باقی ملکوں سے. اور لیکن میرا خیال ہے ترجمہ کروا کے وہ بھول گئے, انہوں نے خود کوئی نہیں پڑھی کہ اس میں لکھا کیا ہوا ہے. اب اس ویڈیو کے بعد مصیبت بن جائے گی, ان کو نسخے لے کے تلف کرنے پڑ جائیں گے, جو میں چیزیں آپ کو بتاؤں گا.
اور یہ بائی چانس اس وقت میرے ٹیبل پہ پڑی ہے کیونکہ پرسوں مجھے ایک شیعہ عالم ملنے کے لیے آئے تھے تو ان کو میں نے وہ حوالے دکھائے. یہ سر ان کو زیارت تو کرائیں, یہ سیرت الرسول, اور اس کے اوپر لکھا ہے جامعہ علوم عصریہ جہلم شریف میں نے پڑھا ہے. یہ کتاب ہے جی, دارالاسلام نے ریڈ بائنڈنگ میں عربی میں چھاپی ہے, انہوں نے یہ گرے بائنڈنگ میں اور ڈارک براؤن بائنڈنگ کے اندر چھاپی ہے اردو کے اندر. اردو میں اس کے 800 پیجز ہیں اور عربی میں 600 پیجز کے اوپر یہ کتاب ہے. تو اردو ترجمہ آپ کو چاہیے تو فری جیلم سے منگوا سکتے ہیں, لیکن اب میرا خیال شاید آپ کو نہ دیں وہ. جس طرح وہ آپ پتہ ہے وہ لاہور والے دربار پہ جاتے ہیں نا کشف المحجوب لینے, تو کہتے ہیں انجینئر تو نہیں سن دے کہ وہ کشف المحجوب کی گستاخانہ عبارتیں میں نے ہائی لائٹ کی ہیں, تو وہ ان کو شک پڑ جاتا ہے. تو یہ کتاب آپ یہاں سے منگوا, اگر آپ کو یہ نہ دیں تو کوئی ٹینشن نہیں ہے, آپ ہماری واٹس ایپ گروپس میں رابطہ کریں, اس کا پروفیشنل پی ڈی ایف آپ کو فری مل جائے گا. وہ پی ڈی ایف اہل حدیث کی سب سے بڑی پاکستان میں سائٹ ہے kitabossunnat.com, جس نے سینکڑوں احادیث کی اور تفاسیر کی کتابیں چڑھائی ہوئی ہیں, انہوں نے چڑھائی ہوئی ہے. اور انشاءاللہ میں اپنی گفتگو میں جتنے ریفرنسز پیش کروں گا نا اس کے جے پی جیز ہم لگائیں گے اس میں سے انشاءاللہ. ایگزیکٹ اس کا آپ کو پی ڈی ایف انشاءاللہ مل جائے گا. اور اس کتاب کی خوبی کے لیے یہی کافی ہے کہ اہل حدیث کو جس کتاب پہ مان ہے نا سیرت کی کتاب, وہ کون سی ہے؟ الرحیق المختوم, صفی الرحمان مبارک پوری, المتوفا 2006 عیسوی میں فوت ہو گئے 63 سال کی عمر میں. 1943 میں پیدا ہوئے تھے انڈیا میں. تو 70s کے اندر نا سعودیہ والوں نے ایک انٹرنیشنل سمجھ لیں مقابلہ کروایا تھا مضمون نویسی کا کہ نبی علیہ السلام کی مبارک سیرت کے اوپر کتاب لکھی جائے. اس میں 5 کتابوں کو ایوارڈ ملا تھا, اس میں سے پہلا جو انعام ہے الرحیق المختوم کو ملا تھا. وہ انڈین آتھر تھے اہل حدیث صفی الرحمان مبارک پوری, ان کی ویڈیوز بھی پرانی یوٹیوب پہ رکھی ہوئی ہیں کیونکہ 2006 میں فوت ہوئے ہیں, 2019 ہے. دوسرا انعام بھی ایک انڈین کو ملا تھا, تیسرا ایک مصر کا تھا, اور چوتھے کا مجھے یاد نہیں, 5واں جو ہے وہ عرب کا تھا. یعنی سیرت الرسول کے انعامات ٹاپ پہ اجمیوں کو ملے ہیں. اور یہ کتاب الرحیق المختوم انہوں نے عربی میں لکھی تھی, پھر اس کا بعد میں اردو ترجمہ ہوا اور آج آپ کو ملتا ہے. اگرچہ اس کتاب میں بہت کمزوریاں ہیں. سب سے بڑی کمزوری یہ ہے کہ اس میں سیرت الرسول تو وہ لکھ رہے ہیں, غدیر خم کی حدیث نبی علیہ السلام کا آخری خطبہ وہ انہوں نے لکھا ہی نہیں ہے. حجۃ الوداع کا خطبہ لکھا ہے, لیکن جو 4 حدیثیں تھیں مسلم شریف کے اندر قرآن اور اہل بیت 6225 سے 6228 تک, میں پھر اور طرف چل پڑوں گا. غدیر خم پہ میرا کلپ لاکھوں لوگوں نے دیکھا, آپ یوٹیوب پہ دیکھ لیں. وہ انہوں نے اس میں نہیں لکھی, پتہ نہیں نام دینے والوں نے کون سا انعام دیا ہے کہ اتنی بڑی حدیث نبی علیہ السلام کی مبارک زندگی کا بڑا خطبہ جس کے اوپر امت کی یونٹی ڈیپینڈنٹ تھی, قرآن اور اہل بیت, اور اسی میں من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ, وہ انہوں نے لکھے ہی نہیں اس سیرت میں. اس کے بعد کی باتیں لکھ دیں, پہلے کی لکھ دیں, وہ اسکپ ہی کر دیا. بہرحال اللہ ان کو معاف کرے, آمین. تو الرحیق المختوم میں جگہ جگہ آپ کو اس کتاب کے حوالے ملیں گے. یہ بات تھی اصل بتانے والی کہ اس کتاب کو ہلکا نہیں کسی نے جاننا. جس کتاب پہ آپ کا مان ہے نا کہ وہ عالمی ایوارڈ یافتہ کتاب ہے, اس کتاب میں حوالے اس کتاب کے ہیں. آپ فوٹ نوٹ پہ آپ لوگ کھول کے پڑھیں گے, لکھا ہوگا مختصر سیرت الرسول بائی عبداللہ بن محمد بن عبد الوہاب نجدی. یہ نجدی گالی نہیں ہے, نجد میں لوگ رہنے والے ہیں, اور التمیمی یہ بنو تمیم سے تھے. ذوالخویسرہ تمیمی بھی تھا گستاخ رسول, بنو تمیم سے, بخاری مسلم میں آتا ہے. لیکن بخاری مسلم میں آتا ہے کہ دجال پہ سب سے زیادہ سخت گروہ بھی بنو تمیم سے ہوگا. تو بنو تمیم میں اچھے لوگ بھی ہیں, برے بھی ہیں. جیسا کہ مرزا فیملی میں غلام احمد قادیانی دجال بھی ہے, اور انجینئر محمد علی مرزا بھی ہے. ٹھیک ہے, وہ اللہ کے کام ہے. تو سر یہ مختصر سیرت الرسول, میں نے کہا جی آپ نے یہ پڑھی ہے. انہوں نے تو وہ شیعہ عالم جو تھے وہ ان کو تو پتہ بھی نہیں تھا یہ کتاب ہے. میں نے کہا یہ جیلم سے ہے, آپ پی ڈی ایف بھی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. اس کتاب پہ میں 1 گھنٹہ بول سکتا ہوں, لیکن مختصر سے ٹائم پہ 10 چھوٹے چھوٹے حوالے دوں گا, اور ان کی انجینئرنگ نہیں کروں گا. اس کے لیے آپ میرا ریسرچ پیپر 5B پڑھیں, جس کا میں تعارف اینڈ پہ کراؤں گا. پہلے کرا دیا تو آپ کو برا لگے گا. اس کے اوپر آپ مولا علی والا چیپٹر نکالیں سر, اینڈ پہ جا کے آتا ہے مولا علی کے اوپر چیپٹر. سیرت الرسول لکھی ہے اور ساتھ خلفائے راشدین کی بھی لکھی ہے انہوں نے, مختصر سی خلافت راشدہ کے اوپر. مولا علی والا چیپٹر ان کا سٹارٹ ہوتا ہے جی پیج نمبر 781, حضرت علی ابن ابی طالب کی خلافت.
782 پیج پہ یہ پہلا ریفرنس میں پڑھ رہا ہوں ورڈ بائی ورڈ، اہل حدیث سے معذرت کے ساتھ، اور جو علمی کتابی مسلمان ہیں پوری دنیا میں کسی بھی فرقے میں ہیں ان کو خوش کرنے کے لیے ورڈ بائی ورڈ پڑھ رہا ہوں، سنیں۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اہل شام سمیت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت نہیں کی، پھر ان کی صرف مخالفت ہی نہیں کی بلکہ ان پر قتل عثمان میں اعانت یعنی مدد کرنے اور اس پر رضامندی کا الزام بھی دھر دیا، مگر اللہ نے ان کو اس سے بچا لیا۔ میں امیر شام کے بارے میں کوئی کمنٹس نہیں کرتا، یہ جو کر دیے ہیں خود ہی کافی ہیں، اور یہ بالکل صحیح بات لکھی ہے انہوں نے۔ اس کے سپورٹ میں گھنٹوں بول سکتا ہوں، نہیں بولوں گا چونکہ یہ خود اتنے بڑے عالم ہیں کہ ان کو مجھے سرٹیفائی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کوئی اہل حدیث کے امام ہے؟ اچھا جی، دوسرا ریفرنس جنگ جمل کے کانٹیکسٹ میں وہ لکھتے ہیں، اس کے بعد حضرت علی نے حضرت عائشہ کو مدینہ منورہ بھیج دیا، وہ جانے لگی تو لوگ ان کو ودا کرنے کے لیے دور تک ان کے ساتھ گئے۔ یہ ودا لفظ نہیں ہوتا، ودا ہوتا ہے زبر کے ساتھ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سفر خرچ کا انتظام بھی کیا، اس طرح وہ باحفاظت اور صحیح سلامت گھر پہنچی۔ بعد میں وہ اپنے سفر کو یاد کر کے اس قدر روتی کہ آنسوؤں سے ان کا دوپٹہ بھیگ جایا کرتا اور کہتی کاش میں پیدا ہی نہ ہوئی ہوتی، کاش میں اس واقعے سے 20 سال پہلے ہی مر جاتی۔ اللہ، ظاہر ہے قرآن میں حکم ہے نبی کی بیویوں گھروں میں ٹھہری رہو، بے شک۔ تو وہ اس چیز کو یاد کرتی تھی۔ پھر ہوب کے کتے بھی بھونکے، وہ بھی حدیث ہے جامعہ اس میں مسند احمد میں۔ باقی اب میں اس میں نہیں بولوں گا، وہ 5B میں آپ پڑھ لیجئے گا، میں اینڈ پہ بتا دوں گا۔ ریفرنس نمبر 3 جنگ صفین کے بارے میں لکھتے ہیں، عمار کی شہادت کے بعد عمر ابن عاص نے لڑائی چھوڑ دی، ترک کر دی، اور بہت سے لوگوں نے بھی ان کی پیروی کی۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے ان سے پوچھا آپ نے لڑائی کیوں ترک کی ہے؟ انہوں نے کہا ہم نے عمار کو قتل کر دیا ہے، اور میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ آپ علیہ السلام فرمایا کرتے تھے کہ عمار کو باغی جماعت قتل کرے گی، معلوم ہوا کہ ہم تو باغی ہیں۔ اس پہ حضرت معاویہ بولے خاموش رہ، واللہ تم اونٹ کی طرح اپنے ہی پیشاب میں پھسلتے ہو، یعنی تم یہ حدیث بھی جانتے ہو جیسے اونٹ پیشاب کر کے بیٹھ جاتا ہے، تو کام تو تم نے خود ڈالا ہے میرے ساتھ مل کے، اور اب اپنی غلطی خود ہائی لائٹ کر رہے ہو۔ کیا ہم نے ان کو قتل کیا ہے؟ ان کو تو علی رضی اللہ تعالیٰ ان کے ساتھیوں نے قتل کیا ہے جنہوں نے ان کو ہمارے درمیان لا پھینکا، ہم تو اپنے بچاؤ کے لیے لڑ رہے تھے جس میں وہ قتل ہو گئے۔ ان کا حضرت عمار جو لڑنے آئے تھے حضرت علی کے ساتھ نہ آتے تو نہ قتل ہوتے، یہ اسی طریقے سے ہے کہ نہ آپ روڈ پہ چڑھتے نہ ایکسیڈنٹ ہوتا نہ قتل ہوتے۔ اچھا آگے سنیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو جب حضرت معاویہ کی اس بات کی خبر ہوئی تو انہوں نے کہا اگر میں نے ان کو قتل کیا ہے یعنی حضرت عمار کو، تو پھر اپنے چچا حضرت حمزہ کو حضرت نے قتل کیا ہے جنہوں نے ان کو کفار کے مقابلے میں بھیجا تھا۔ اے پھکی دیتی اینٹی وینم الزامی جواب کہ اگر حضرت حمزہ حضور کی طرح لڑتے ہوئے مارے گئے ہیں تو کیا حضور نے قتل کروایا ہے؟ کبھی کافروں کے مقابلے پہ بھیجا؟ اگر عمار کو میں نے تیرے مقابلے پہ بھیجا ہے، امیر شام کے مقابلے پہ، تو مجھے تم قتل ٹھہرا، یعنی وہ اینٹی وینم والا جواب دیا۔ چوتھا ریفرنس جنگ نہروان کے بارے میں، یہ وہ باتیں جو پبلک کے سامنے نہیں کرنی چاہیے لیکن یہ کی ہوئی ہیں، انہوں نے پرنٹ کر رہے ہیں، مفت بانٹ رہے ہیں۔ جنگ نہروان خوارج کے خلاف، وہ کہتے ہیں کہ کافی انہوں نے ڈسکشن کی ہے، اس میں لکھتے ہیں ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا خوارج کے بارے میں، وہ جو بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ وہ دین سے ایسے نکل جائیں گے جیسے شکار سے تیر اپنے شکار سے نکل جاتا ہے۔ اینڈ پہ وہ کہتے ہیں میں گواہی دیتا ہوں، یہ بھی بخاری مسلم دونوں میں ہے، کہ علی نے ان کو قتل کیا تھا اور میں بھی ان کے ساتھ شامل تھا۔ انہوں نے اس آدمی کو لانے کا حکم دیا جس آدمی کے بارے میں بخاری مسلم میں آتا ہے کہ ان کا سرغنہ وہ ہوگا کہ جس کا ایک بازو کٹا ہوگا اور اس کی جگہ گوشت کا ایک لوتھڑا لٹک رہا ہوگا، تو اس کی لاش 3 دفعہ ڈھونڈی گئی، بخاری مسلم میں آتا ہے، نہیں ملی، پھر حضرت علی خود گئے اور لاشوں میں سے نیچے سے نکالی، تو وہاں پھر صحابہ نے نعرہ لگایا کہ حضرت علی حق پہ ہیں، کیونکہ نبی علیہ السلام نے پہلے ہی فرمایا تھا کہ یہ ان کے سرغنہ کی نشانی ہوگی۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ صحیح مسلم میں حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اگر وہ فوج جو خوارج سے لڑے گی اس کے ثواب کو جان لے جو حضرت کی زبانی ان کے لیے مقرر کیا گیا ہے، تو وہ مزید عمل کرنے کی ضرورت ہی محسوس نہ کریں اور اسی پر بھروسہ کر لیں۔
یعنی خوارج کے خلاف لڑنا اتنی بڑی نیکی ہے کہ اس کے بعد خارجیوں کے خلاف لڑنے والوں کو اور کوئی نیکی کا کام کرنے کی ضرورت نہیں. جیسے بخاری مسلم میں آتا ہے کہ اہل بدر کی ہر غلطی معاف ہے, اس طرح خوارج کے خلاف جو حضرت علی کے ساتھی تھے ان کے بارے میں مسلم شریف, انہوں نے ویسے لکھا حضرت ابوبکر سے مروی ہے, وہ حضرت علی سے ہی مروی ہے. اور اس کے سٹارٹ میں حضرت علی وہ بھی کہتے ہیں کہ مجھے آسمان سے زمین پہ گرا دیا جائے میں یہ برداشت کر لوں گا, لیکن یہ برداشت نہیں کروں گا کہ میں کوئی ایسی بات کروں جو میں نے خود رسول اللہ سے نہ سنی اور میں تمہیں بیان کروں. یعنی حدیث معاملے میں اتنی احتیاط صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. 5واں ریفرنس یہ کہتے ہیں نا جی وہ جی حضرت عثمان کو عبداللہ ابن سبا اور پتہ نہیں کوئی یہودی پارٹی تھی آل امیہ کو بچانے کے لیے. میں نے بخاری مسلم سے ثابت کیا ہے آل امیہ کی وجہ سے حضرت عثمان شہید ہوئے ہیں, ان کے گورنروں کی وجہ سے. انہوں نے حضرت عثمان کا چیپٹر پڑھیں, کہیں نہیں ڈالا عبداللہ ابن سبا کا نام تک نہیں لکھا. الٹا حضرت علی والے چیپٹر میں انہوں نے بتایا کہ یہ جو حضرت علی کی شان میں غلو کرنے والے رافضی تھے وہ حضرت علی کے دور میں نکلے ہیں. اس کے اوپر پورا چیپٹر انہوں نے بنایا ہے. فرقہ غالیہ کا خروج, حضرت علی کے زمانے میں ایک غالی فرقہ پیدا ہوا. کرتے کرتے نا اینڈ پہ وہ لکھتے ہیں کہ حضرت علی نے اپنے غلام قمبر کو بلایا اور پھر انہوں نے جو ہے نا وہ ان لوگوں کو آگ میں جلا دیا جن لوگوں نے حضرت علی کے لیے الوہیت کلیم کی تھی, جس کی باقیات آج کل یہ نصیری ہیں. اور پھر وہ بخاری میں آتا ہے نا کہ حضرت ابن عباس تک بات پہنچی تو کہتے کاش حضرت علی ایسا نہ کرتے, کیونکہ یہ سزا آگ میں جلانے والی اللہ کے ساتھ خاص ہے, مخلوق نہیں جلا سکتی. تو حضرت علی نے کہا کہ ابن عباس نے سچ کہا. اور ابو داؤد میں ہے کہ انہوں نے کہا کاش مجھے یہ پتہ ہوتا پہلے. یعنی حضرت علی نے جان بوجھ کے ایسا نہیں کیا تھا, لیکن حضرت علی کا غصہ اتنا تھا کہ مجھے خدا کے مقابلے پہ ٹھہرا رہے ہیں, تو انہوں نے ان کو قتل کی وجہ آگ میں جلوایا تھا. یہ تو خود مان رہے ہیں اس میں. اچھا جی, ریفرنس نمبر 6 حضرت علی کے بارے میں لکھتے ہیں کہ لباس اور خوراک میں آپ کی سادگی بیان سے باہر ہے. آپ کا عمل اور فضل اسلام کی طرف سبقت اور رسول اللہ کی مائیت میں کفار سے جہاد ازر من الشمس ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. پھر لکھتے ہیں امام احمد بن حنبل اور قاضی اسماعیل بن اسحاق کہتے ہیں, اور یہ صحیح سند سے المسند الحاکم میں ہے, کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل اور مناقب میں جتنی احادیث مروی ہیں دوسرے کسی آدمی کے فضائل اور مناقب میں اتنی احادیث نہیں ہیں. اے لکھ رہے تھے جی سعودیہ والے وہابی اور پاکستانی وہابی کے کہہ رہے ہیں, اور رہن دو میں آج نہیں, آج اپنے بزرگوں نو رو. ریفرنس نمبر 7 وہی جو ہم کہتے ہیں حضرت علی نے حسن ابن علی کو اپنا خلیفہ نامزد نہیں کیا, انہوں نے بھی وہی لکھا. کسی نے کہا کیا آپ اپنے بعد آنے والے خلیفہ کو نامزد کریں گے؟ انہوں نے فرمایا نہیں, میں تمہیں اسی طرح چھوڑوں گا جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں چھوڑ گئے تھے. بعض نے کہا کہ آپ لوگوں سے حسن کے لیے بیعت لے لیں تو آپ کے انتقال کے بعد ہم آپ کی کمی محسوس نہیں کریں گے. فرمایا میں نہ تمہیں اس کا حکم دیتا ہوں نہ منع کرتا ہوں, یہ تمہارا اپنے چوائس ہے, میں یہ کام نہیں کروں گا. یہ بات ہے سب, خلافت و ملوکیت میں یہ فرق ہے. ریفرنس نمبر 8 سر یہ سب سے کڑوا ہے اور آیا 8 نمبر پہ ہے. جنت کے بھی 8 دروازے ہیں نا, بخاری مسلم میں آیا ہے کہ رمضان میں وہ 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں, اور مسلم شریف میں ہے جو وضو کے بعد اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ پڑھ لے, جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں. تو سر ریفرنس نمبر 8 ورڈ بائی ورڈ, بنو امیہ حضرت علی کی تنقیص اور ان کے بارے میں نازیبا الفاظ استعمال کرتے رہے, مگر اس سے علماء کے دل میں ان کی محبت بڑھ گئی اور قدر و منزلت میں اضافہ ہو گیا. عمر بن عبداللہ بن زبیر کہتے ہیں کہ بنو امیہ 60 سال تک ان کو گالیاں دیتے رہے. یہ سب کا لفظ نہیں ہے, عربی کھولیں, شتم کا لفظ ہے. سب کا ترجمہ تنقید بھی ہو جاتا ہے نا, اس لفظ کا نہیں ہوتا سب و شتم جو ہم بولتے ہیں. اور یہ نہ سمجھے کہ یہ انہوں نے کہانی لکھی. سر صحیح مسلم 6229 حدیث لعن اللہ ابو تراب کہتے تھے, ابو تراب علی بن ابی طالب پر لعنت, یہ لفظ بولتے تھے نعوذ باللہ آل امیہ. تو یہ آپ کے بزرگ ٹھیک لکھ رہے ہیں. 60 سال تک ان کو گالیاں دیتے رہے مگر ان کا کچھ نہ بگاڑ سکے, بلکہ ان کی شان پہلے سے بھی بلند ہو گئی. آگے الفاظ بڑے سخت ہیں. دین نے ایک عمارت کھڑی کی جس کو دنیا نے گرا دیا. وہ کہتے ہیں مولا علی کو اللہ نے کھڑا کیا دین کی عمارت کے طور پہ. یہ دنیا کے جو پرستار تھے نا آل امیہ, انہوں نے اس کو گرانے کی کوشش کی, لیکن دنیا کچھ نہ بنا سکی مگر جو کچھ بنایا اس کو بھی منہدم کر دیا. وہ کہتے ہیں آل امیہ کے پلے کوئی شے ہے بھی تھی نا,
وہ بھی انہوں نے گوا دی. حضرت علی کو یہ کی تنقید نہیں کر سکے. ہر طرف علی علی ہو رہی ہے. وہ سر ناسبیوں کی مسجد میں بھی 4 خلفاء کے نام لکھے ہوتے ہیں, پیچھے کیا رہ گیا؟ علی کو کون نیچا کر سکتا ہے؟ ناسبیت کو ہوا دینے والے لوگ بھی حق 4 یار کہتے ہیں, حق 5 یار نہیں کہتے. اس سے بڑی کیا جیت ہوگی سیدنا علی کی. سیکنڈ لاسٹ ریفرنس نمبر 9, وہی حدیث لکھی ہے ابو داؤد ترمذی کی کہ میرے بعد خلافت 30 سال تک رہے گی. اس کے کانٹیکسٹ میں لکھتے ہیں اور حضرت علی کی خلافت 4 سال اور 8 مہینے ہے. اس کو حدیث میں 30 سال اس لیے کہا گیا کہ اصل مدت اس کے قریب قریب ہے, یا حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مدت خلافت کو اس میں شمار کیا گیا ہے کیونکہ وہ اس کو مکمل کرتی ہے. وہ کہتے ہیں حضرت حسن کے جو 6 مہینے ہیں وہ ملا کے یہ 30 سال پورے ہوتے ہیں. اور یہ تو ابن تیمیہ نے منہاج السنہ میں لکھا ہے کہ ربیع الاول میں نبی علیہ السلام کی وفات ہوئی 11 ہجری میں, اور ربیع الاول 41 ہجری میں صلح حسن ہوئے. حضرت حسن کی صلح پہ 30 سال پورے ہوتے ہیں. تو خلیفہ راشد 5 ہیں, ابو بکر, عمر, عثمان, علی, حسن ابن علی. اور یہ محمد بن عبد الوہاب صاحب کے بیٹے بھی یہ بات مان رہے ہیں اور لکھ رہے ہیں. آخری ریفرنس ہے خلافت حسن کے اوپر انہوں نے چیپٹر باندھا ہے. اس کے بعد صلح حسن کے اوپر انہوں نے اس کے اوپر کنکلوڈ کیا ہے اور حضرت حسن کا خطبہ نقل کیا ہے جو انہوں نے معاویہ سے صلح کے بعد دیا تھا. اس خدا کا شکر ہے جس نے ہمارے ذریعے تمہارے پہلوں کو ہدایت بخشی. یعنی انہوں نے کہا کہ تمہارے باؤ اجداد کو اللہ نے ہم بنو ہاشم کے ذریعے ہدایت دی اور ہمارے ذریعے تمہارے پچھلوں کا خون بند کیا. آج بھی ہم نے ہی قربانی کی ہے اور اپنی مسند چھوڑی ہے, قتل و غارت سے بچایا ہے تمہیں. وہ دوزخ کی آگ سے بچایا تھا اور یہ دنیا کی آگ سے بچا لیا. سب سے بڑی دانائی پرہیزگاری ہے اور سب سے بڑا عجز بدکاری ہے. پھر میرے اور معاویہ کے درمیان جو اختلاف پڑ گیا تھا قطع نظر اس سے کہ وہ حق پر تھے یا میں حق پر, میں امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مصلحت اور ان کے خون بند کرنے کے لیے اپنے اس حق سے دستبردار ہو گیا ہوں. اور بخاری میں بھی یہ حدیث ہے میرا یہ بیٹا سید ہے, اس کی وجہ سے صلح ہوگی. اس میں امپلائڈ ہے کہ سامنے والا ہٹ درمی پہ ہوگا, اس کی وجہ سے صلح ہوگی, اس کی وجہ سے نہیں. یہاں کہتے ہیں جی ان کی وجہ سے صلح ہوئی ہے, نبی اسلام فرما رہے ہیں اس کی وجہ سے ہوگی, یہ اپنی پوسٹ چھوڑے گا. پھر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی طرف منہ کر کے فرمایا میں نہیں جانتا کہ یہ تمہارے لیے فتنہ ہے یہ حکومت یا کچھ مدت کے لیے اس میں تمہارے لیے فائدہ ہے, یعنی دنیا میں کچھ فائدہ اٹھا لو. مجھے نہیں پتا, اللہ نے تمہیں آزمائش میں ڈالا ہے. تو یہ دونوں باتیں ہوئی, آزمائش میں بھی ڈلے اور فتنے کا بھی شکار ہوئے. اور یہ حقائق اگر آپ کو جاننے ہوں تو دنیا میں ایک پمفلٹ ہے جس کا عنوان ہے 5B ریسرچ پیپر. سر یہ ہاں واقعہ کربلا کا کہانی پس منظر نہیں, حقیقی پس منظر 72 صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں, جس میں 200 سے زیادہ احادیث ہیں. 72 کا ٹائٹل میں نے شہدائے کربلا کی نسبت سے لیا. ایک نمبر پہ کئی حدیثیں ہیں, مثلا 33 نمبر پہ 8 حدیثیں ہیں, 8 طرق غدیر خم کے. سیدنا عمر کی شہادت سے لے کر شہادت حسین تک پوری اسلامک ہسٹری کور ہوئی ہے. حقیقی خلفائے راشدین کون ہیں, جنگ جمل, صفین, نہروان, شہادت عثمان کے اصلی اسباب, صلح حسن, حضرت معاویہ کا دور ملوکیت, یزید کی ولی عہدی اور شہادت حسین ابن علی رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین. یہ الحمدللہ عربی میں بھی ہے, اردو میں بھی ہے, ہندی میں بھی ہے, انگلش میں بھی ہے. ہماری ویب سائٹ اہلسنتپاک.com پہ آپ ریسرچ پیپرز والے پورشن سے مفت ڈاؤن لوڈ اس کا PDF کریں, گروپ میں رابطہ کر کے واٹس ایپ کے ذریعے PDF منگوا لیں. اس میں اکثر حدیث بخاری مسلم سے ہیں, تحکیم کی ضرورت نہیں, اور جن پہ تحکیم کی ضرورت تھی میں نے دور حاضر کے بڑے بڑے محدثین شیخ البانی رحمہ اللہ تعالی, شیخ زبیر علیزئی رحمہ اللہ تعالی, شیخ شعیب ارنوت رحمہ اللہ تعالی, شیخ سلیم اسد اور غلام مصطفیٰ ظہیر حافظہ اللہ تعالی من الجنت والناس, جو زبیر علیزئی صاحب کے باغی شاگرد, لیکن تحکیم تو لگا بیٹھے ہوئے ہیں وہ, اور ہم نے اس میں ڈالی ہوئی ہے. اور باقی لوگ, میں تو مطلب اولو العلم قائما بالقسط ہوں الحمدللہ, جس کی جو پازیٹیو چیز ہے وہ پروموٹ کروں گا, سب کی تحکیم کے ساتھ ہے. اور یہ خیالی پس منظر نہیں ہے, احادیث کی روشنی میں ہے. یہ صلاح الدین یوسف صاحب کی جھوٹی تاریخ یا وہ سنابلی کی لکھی ہوئی جھوٹی تاریخ نہیں ہے, احادیث ہیں جو کہ خلافت و ملوکیت مولانا مودودی رحمہ اللہ تعالی کی کتاب کا حدیثی دفاع ہے, حدیث کی روشنی میں. تو سر یہ آپ مفت منگوا سکتے ہیں اگر آپ افورڈ نہیں کر سکتے. یہ اور اس کے ساتھ 8 ریسرچ پیپر اور
اور 3 اذکار کارڈ، 12 کا پیکج فری بالکل منگوا سکتے ہیں اگر افورڈ نہیں کر سکتے. اگر افورڈ کر سکتے ہیں تو نو پروفٹ اور تھوڑے سے لاس پہ جو اکیڈمی برداشت کرتی ہے آپ کو ڈاک میں مل جائے گا. صبح 9 سے لے کر شام تک آپ رابطہ کریں. 200 روپیز ہم نے رکھے ہوئے ہیں. ایک ریسرچ پیپر نہیں سر، یہ ریسرچ پیپرز کی فوٹو کاپی بھی آپ جو کلرڈ ہم نے پرنٹ کیے ہیں نا، فوٹو کاپی بلیک اینڈ وائٹ 80 گرام پیج پہ جس میں ہم نے پرنٹ کیا ہے، 200 کی فوٹو کاپی نہیں ان کی ہوتی جو ہم کلرڈ آپ کو دے رہے ہیں. اور جو ضرورت مند ہے ہم اس سے سرٹیفکیٹ بھی نہیں بنوائیں گے، بس صرف وہ اللہ کو عالم و ناظر جانتا ہوا کہہ دے میں ضرورت مند ہوں، ہم کوئی تحقیق نہیں کریں گے، فری بھجوائیں گے. اور یہ قیمت بھی اس لیے رکھی کہ بعض لوگ اس کو مس یوز کر رہے تھے، پھر بھی اس کو نو پروفٹ اور تھوڑے سے لاس پہ ہی رکھی. صبح 9 سے لے کر شام 5 بجے تک آپ ہمارے اکیڈمی کے نمبر پہ رابطہ کریں +92 کے کوڈ کے ساتھ 3215900162. پاکستان میں کریں گے تو 032159000162 کال کریں. انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے گھر ہی آ جائے گی. اس کو پڑھیں اور جس کو زیادہ جلدی ہے تو ویب سائٹ سے ابھی ڈاؤن لوڈ کریں اور پرنٹ آؤٹ نکال لیں، 40-50 روپے کا نکل آئے گا. تو انشاءاللہ آپ جب اس کو پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اصل میں احادیث کے ماننے والے کون ہیں اور صرف اہل حدیث کا لیبل لگانے والے کون ہیں. یہ بڑا مشکل کام ہے. تو میں نے الحمدللہ آج یہ ٹروتھ ریویل کر لیا. لہٰذا محمد بن عبد الوہاب صاحب کے بارے میں کوئی گمان نہ کرے کہ وہ ناسبی تھے، بلکہ وہ حسینی تھے کہ جو آج کے دور کے اہل حدیث کے نزدیک نیم رافضی تھے. اسی پہ میں کنکلوڈ کرتا ہوں. ٹھیک ہو گیا جی؟ یہ میں جوک کے طور پہ الزامی بات کے طور پہ بول رہا ہوں. ٹھیک ہو گیا جی؟